السلام علیکم، میرا نام عطاء اور آپ دیکھ رہے ہیں اتابخاری یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آل بویہ کے اوپر بات کریں گے۔ تو ان کا جو دور حکومت ہے یہ 934 عیسوی سے شروع ہوتا ہے اور 1062 عیسوی میں ختم ہوا ان کا دور حکومت۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ ابو شجاع بویہ تھا۔ چونکہ اس خاندان کا تعلق مایندران کے علاقے ڈیلم سے تھا، اس لیے بنی بuyah یا آل بویہ کو دیالما یا دیلمی خاندان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ دیلمی، بعض لوگ اس کو ویلمی بھی بولتے ہیں، یہ ویلمی نہیں، یہ دیلمی ہے، دال کے ساتھ۔ یہ پرشین خاندان تھا۔ میں ہسٹری کے اندر ایران لکھا ہوا ہے، میں کہیں بھی ایران کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایران جو ہے یہ رضا شاہ پہلوی نے 1935 میں اس کا نام اپروو کروایا تھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ اس سے پہلے یہ پرشیا ہی ہے۔ تو ہسٹری کی کتابوں میں ایران لکھا ہوا ہے، لیکن ہم ایران نہیں بولیں گے، پرشیا ہی اس کو بولیں گے۔ تو یہ پرشین خاندان تھا، یہ آل بویہ۔ بویہ حکومت کے 3 بھائی تھے۔ بویہ حکومت کے یعنی جو 3 جو سرکردہ تھے افراد، وہ 3 بھائی تھے۔ کون کون؟ علی، حسن اور احمد۔ علی کا لقب جو تھا وہ تھا عماد الدولہ۔ یہ دولت کو کہتے ہیں، عماد ستون کو کہتے ہیں، یعنی یہ جو دولت آل بویہ تھی، یعنی ان کی جو حکومت تھی، اس کا یہ ستون تھا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، معتصم باللہ، توکل علی اللہ، یعنی اس طرح انہوں نے یہ رکھے ہوئے تھے اپنے القاب، اندازہ لگائیں۔ تو یہ علی کا جو لقب تھا یہ عماد الدولہ تھا، اور حسن کا لقب جو تھا وہ تھا رکن الدولہ، یعنی دولت کا رکن، جو حکومت تھی اس کا رکن الدولہ۔ اور احمد کا لقب معز الدولہ، یعنی دولت کو عزت دینے والا۔ تو یہ 3 بھائی تھے، تینوں کے میں نے لقب کے ساتھ، کیونکہ یہ اپنے القاب کے ساتھ مشہور ہیں۔ ان کے نام ہسٹری میں یا ایسے بولیں گے تو نام نہیں اتنے مشہور۔ جب آپ بولیں گے نا کہ وہ معز الدولہ، عماد الدولہ، رکن الدولہ، تو پھر وہ بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ اپنے القاب سے مشہور ہے، نام کا نہیں پتہ۔ میں نے دونوں چیز بتا دی ہے، نام بھی اور القاب بھی۔ تو آل بویہ نے پرشیا، جبال اور عراق میں الگ الگ حکومتیں قائم کی تھی، اور ان کے پھر الگ الگ انہوں نے دارالحکومت بھی بنائے تھے۔ تو 3 حکومتیں ہوں گی، تینوں کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 جو علی تھا یعنی عماد الدین، اس نے پرشیا پر 934 عیسوی سے لے کے 1062 عیسوی تک حکومت کی، یعنی 128 سال اس نے حکومت کی، اور اس کا دارالحکومت شیراز تھا۔ یہ جو موجودہ ایران کا جو شیراز ہے وہ تھا۔ دوسرے نمبر پر حسن، یہ اس کا لقب تھا رکن الدین۔ اس نے جبال پر 943 عیسوی سے لے کر 1029 عیسوی تک حکومت کی، یعنی 86 سال اس نے حکومت کی۔ اس کا دارالحکومت رہ تھا، یہ آج بھی موجود ہے، رہ۔ تو تبری بھی یہ انہی علاقوں کا ہے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ موسٹلی جو روایات ہیں، کتب روایات، ان کے جو موسٹلی راوی ہیں وہ بھی رہ کے ہی ہیں، کافی سارے لوگ وہیں گئے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھیں گے نا، فلاں راوی کے ساتھ راضی لگتا ہے، وہ راضی رہ جو مقام شہر رہ کا رہنے والا ہوتا تھا، اس کو وہ راضی بولتے ہیں۔ جیسے فخر الدین رازی، تو وہ راضی رہ کے رہنے، یہ بخاری مسلم کے موسٹلی جو راوی ہیں یہ رہ کے رہنے والے تھے، ان کے نام کے ساتھ راضی لگتا ہے۔ تو تیسرا ہے احمد، اس کا نام تھا معز الدولہ۔ اس نے عراق پر، اب سمجھ لیں، عراق میں حکومت کس کی تھی؟ بنو عباس کی۔ اور کب سے تھی؟ 750 عیسوی سے لے کر کب تک؟ 1258 عیسوی تک۔ تو اس میں پہلے تو برامکا نے ان کو دبایا، پھر اب یہ آل بویہ آ گئے، انہوں نے ان کو دبایا۔ تو اب یہ عراق میں حکومت ان کی ہو گئی تھی، آل بویہ کی۔ تو اس میں کون آگے آیا؟ عراق میں کون حکمران بنا؟ یہ احمد، جس کا نام تھا معز الدولہ۔
تو اس نے عراق پر 945 عیسوی سے لے کر 1055 تک اس نے حکومت کی، یعنی 110 سال اس نے حکومت کی، اور اس کا دارالحکومت بغداد تھا، اور اس وقت وہ عباسی خلفاء حکمران بغداد میں تھے، لیکن ربڑ سٹیمپ تھے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا تھا۔ یہ ان کو طاقت کا اتنا نشہ تھا، اتنا طاقت کا خمار تھا کہ انہوں نے عباسیوں کو کچھ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ اتنے اب بے ضرر ہو گئے ہیں کہ ان کو قتل کرنا بھی فضول ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ حال ہو گیا تھا عباسی حکمرانوں کا، بنو آل بویہ نے یہ حال کیا تھا ان کا۔ تو علی عماد الدین جو تھا، یہ 3 بھائی میں نے بتایا، ان میں جو علی عماد الدولہ تھا وہ ان کا مرکزی سربراہ تھا، یعنی اصل جو ڈیسیژن میکر تھا نا وہ علی عماد الدولہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو حیثیت ہے وہ پھر حسن رکن الدین کو حاصل ہوئی، رکن الدولہ کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ جو حیثیت ہے ڈیسیژن میکنگ کی، یہ جو پاور ہے وہ پھر احمد معز الدولہ کو اور اس کی پھر آگے اولاد کو حاصل ہوئی۔ یعنی یہ دیکھیں پورا انہوں نے نومینیٹ کیے ہوئے تھے کہ ڈیسیژن پاور کس کی ہے، باقی لوگ اسی کے مشورے سے اسی کے ماتحت کام کرتے تھے۔ ایک انہوں نے ہیڈ بنایا ہوا تھا، حالانکہ تینوں علیحدہ علیحدہ پیرلل ہیڈ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک مرکزی نظام بنایا ہوا تھا، اور وہ اس کے آگے یہ بھی چیزیں کی ہوئی تھیں، پہلے یہ ہیڈ ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کے بعد یہ ہیڈ ہے، اگر وہ مر گیا تو پھر اس کے بعد یہ ہیڈ ہے، پورا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا۔ تو آل بویہ کی مادری زبان فارسی تھی، یہ ذہن میں رکھے، اور ان کی حکومت موروثی بادشاہت پر قائم تھی۔ مذہب کے لحاظ سے آل بویہ اہل تشیع تھے۔ اب پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ فارسی زبان تھی اور ان کی مادری یہ زبان تھی فارسی، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ ان کے ہاں موروثی بادشاہت تھی۔ اب بنو امیہ کو تو فوراً موروثی بادشاہت آپ نے سب سنا ہوگا، لیکن یہاں پر کوئی نہیں بولتا موروثی بادشاہت۔ تو یہ ہسٹری کا یہ تضاد ہے، اس طرح سے ہسٹری مرتب ہوئی ہے کہ ایسے خواہ مخواہ اعتراض کرنے کو انہوں نے مواد فراہم کیا ہوا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی موروثی بادشاہت تھی۔ تو اس کے علاوہ ایک تو یہ تھے کہ آل بویہ شیعہ تھے، اہل تشیع تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ شیعہ مسلک کے علاوہ یہودی، مسیحی، زرتشت اور اہل سنت کے عقائد بھی رکھتے تھے۔ یعنی یہ اگین بڑی یہ چیز آپ کے سامنے ایک نئی ہوگی کہ وہ شیعہ تو تھے ہی، لیکن اس کے باوجود وہ مسیحی، زرتشت اور یہودی یہ نظریات بھی رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو شیعہ جو مسالک ہیں ایکچولی ڈیریویٹ ہوئے ہیں یہودی مسلک سے، مسیح مسلک سے، مجوسی یا زرتشت مسلک سے، یہ ڈیریویشن ہے، وہاں سے یہ نکلے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیزیں ہیں۔ ویسے بھی آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کو دیکھیں تو ان کا آلموسٹ سیم ہی پیٹرن ہے، صرف تھوڑا تھوڑا ان میں اختلاف ہے۔ ایون کہ آپ بدھ مذہب، ہندو مذہب، یہ جو اجمی اسلام ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی سکھ، کوئی بھی دیکھ لیں، ان کی بنیادی چیزیں کامن ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی ان کے مذہب کی صورتحال۔ تو عباسی سلطنت میں خاندان برامکہ اور آل بویہ نے اقتدار حاصل کر کے سرکاری سطح پر اسلام کا ڈھانچہ پورا کا پورا تبدیل کر دیا تھا۔ اس میں یہودی، مسیحی، مجوسی، زرتشت، شیعہ و سنی عقائد کو مکس کر کے شامل کیا، اور یوں قرآن کے بالکل خلاف ایک نیا اجمی اسلام وضع کیا، اور سرکاری سطح پر سرکاری سرپرستی میں اس مذہب کو عوام میں رائج کیا۔ اپنے درباروں میں اس نئے اسلام کے انہوں نے محدثین، مفسرین، مورخین، سیرت نگار اور فقہا اور وہ لغت لکھنے والے، تفسیریں لکھنے والے، وہ پھر انہوں نے پیدا کیے، ان کو اٹھایا، بنایا، سنوارا، ان کے وظیفے مقرر کیے۔ حکومتی درباروں میں ان کے لیے بڑی بڑی نشستیں ان کے لیے مقرر کیں، ان کے وہاں پر بحثیں اور مذاکرے ہوتے تھے، ان کی مجلسیں جمتی تھیں، دور دور سے لوگ آتے تھے، شاہی خزانوں
کہ منہ ان کے اوپر کھولے گئے تھے تاکہ وہ ان کے حق میں جو ہیں وہ بحثیں کریں، مسائل نئے نئے لے کر آئیں، ان کے اوپر پھر کتابیں مرتب کریں اور اس کو پھر ایک اسلام کی شکل دیں، کہ جیسے اکبر نے کیا تھا، مختلف مذاہب کو انہوں نے مکسچر تیار کر کے دین الہی بنایا تھا۔ بالکل یہ کوئی نئی بات نہیں کی تھی اکبر نے مغلیہ دور کے اندر، یہ تو انہوں نے کی تھی، اس سے پہلے آل بویہ نے کی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا، بنو عباس کے دور میں ہو چکا تھا۔ تو دین الہی تو ایکچولی کاپی کیا گیا اس کو، اکبر نے تو ان کو کاپی کیا ہے بیسیکلی، یہ اکبر کی اپنی کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ اس سے پہلے عباسی دور میں ہو چکا ہے اور یہ ہسٹری میں موجود ہے، میں کو اپنی طرف سے تو نہیں پیش کر رہا، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں موجود ہیں۔ تو ان کتب روایات و کتب فقہ کو انہوں نے مرتب کروایا، یہی دین اسلام قرار پایا۔ کچھ وقت کے بعد عباسی حکمران اور ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، مگر ان کا وضع کردہ یہ جو اجمی اسلام ہے آج بھی ہمارے تمام مسلم ممالک میں رائج چلا آ رہا ہے، اور اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں، اسی کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، اسی کے اوپر ہم چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ اس کو قرآن کے جب آپ سٹینڈرڈ پر رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے بالکل خلاف، اس کے پیرلل ایک متوازی، اس کے ایک نیا ایک اسلام بنایا گیا جو اس وقت سے رائج چلا آ رہا ہے، اور آج ہم اپنے آباء و اجداد کے تھرو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے تھرو اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں، خود غور کیا کریں، یہ چیزیں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہیں، ان سے لیسن حاصل کریں کہ کس طرح یہ تباہ ہوئے اور آج ہم کیوں تباہ ہیں۔ جو غلطی انہوں نے کی آج ہم وہی غلطی کر رہے ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے گڑھے کھودے انہی گڑھوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، جو پستیاں انہوں نے ہمارے لیے تیار کی انہی پستیوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو مذہب اور یہ جو مسالک، یہ جو سکول آف تھاٹ اسلام کے نام کے اوپر یہ جو فقہیں اور یہ جو شریعتیں مرتب کی گئیں اور کی جا رہی ہیں اسی کی نقل میں، یعنی یہ آج بھی وہی چیز مواد نقل کر رہے ہیں جو عباسی دور کے اندر، ایون ان کے جمعے کے خطبے، ان کی عید کی جو خطبے وہ بنو عباس کے دور کے ہی لکھے ہوئے ہیں، وہی چلے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ قدامت پسندی بھی عین دین ہے، اس کے اندر ذرا بھی ایک لفظ بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ مذہب کے اندر سب سے پہلے عقل کے اوپر خول چڑھایا جاتا ہے، عقل کے اوپر تالے لگائے جاتے ہیں، پھر سروں کے اوپر ٹوپیاں، عمامے، دستاریں وہ اڑائی جاتی ہیں تاکہ اس کو کوئی تازہ ہوا نہ لگے، یہ کوئی سوچ نہ سکیں، کوئی نئی سوچ، کوئی ہوا کا تازہ جھونکا وہ کہیں ان کے اندر نہ چلا جائے، ان کے اندر کوئی تغیر نفس نہ ہو جائے، یہ کوئی اچھی چیزیں نہ سوچنے لگ جائے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ سمجھنے کی ہیں۔ تو ہم جتنے بھی یہ ویڈیو کرتے ہیں آپ کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ پرفیکٹ ایک نظام ہے، پرماننٹ کوڈ آف لائف ہے، تو اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو ہم آج اسی دنیا میں جنتی معاشرہ بھی قائم کر سکتے ہیں اور آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔